بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم حروف مقطعات اللہ اللہ کی ذات ایسی ہے لا نہیں الہ کوئی معبود الا مگر ہوا وہی ہے الحی جو زندہ ہے القیوم قائم رکھنے والا ہے نزلہ اتاری اس نے علی اوپر کا آپ کے الکتاب کتاب بھی ساتھ الحق حق کے مصدقن جو تصدیق کرنے والی ہے لما ان کتابوں کی بھی جو بینا درمیان یدئی ہاتھوں ہی اس کے واو اور انزلہ اس نے نازل کی التورات تورات والانجیل اور انجیل الف لام میم حروف مقطعات جن کا معنی اللہ اور اس کے رسول کے سوا کوئی نہیں جانتا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم اللہ کی ذات کے سوا کوئی معبود نہیں وہ خود زندہ ہے اور ہمیں پوری کائنات کو سنبھالے ہوئے ہے نزل علیک الکتاب بالحق اس نے حق پر مشتمل یہ کتاب آپ پر نازل کی مصدقا لما بین یدیہ وانزل التوراۃ والانجیل یہ کتاب ایسی ہے جو اپنے سے پہلے کتابوں کی تصدیق کرتی ہے جو اس سے پہلے کتابیں تھیں ان کی بھی تصدیق کرتی ہے اور اس نے تورات اور انجیل کو بھی نازل کیا نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد الحمدللہ ثم الحمدللہ اللہ رب العزت کا جتنا شکر ادا کیا جائے کم ہے اللہ رب العزت کے لاکھ لاکھ شکر کرم اور احسان سے آج ہم سورہ آل عمران سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب بہنوں کو مل کے بہت اچھے طریقے سے رب کریم کے اس کلام کو اور اس کے اندر سورہ آل عمران میں موجود مفہوم کو بہت اچھی طریقے سے نہ صرف سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے بلکہ اللہ رب العزت اس کی ایک ایک آیت پر ایک ایک حرف پر ایک ایک نقطے پر اللہ رب العزت عمل کی توفیق عطا فرمائے اللہ رب العزت اس پیارے کلام کو سمجھنے سمجھانے کے لیے فہم میں اضافہ فرمائے وقت میں صحت میں مال میں برکت عطا فرمائے تاکہ ہم بہت اچھے طریقے سے اپنے اس خوبصورت کام کو جاری رکھ سکیں اللہ رب العزت کا شکر ہے سورہ آل عمران ہم سٹارٹ کر رہے ہیں جس کی اندر 200 آیات ہیں اور انشاءاللہ امید ہے کہ بہت جلد یہ سورت پایہ تکمیل تک پہنچے گی اور 20 رکوع ہیں سورہ آل عمران مدنی سورت ہے اور مدینہ منورہ میں ہجرت کرنے کے بعد یہ سورت مبارکہ نازل ہوئی اور آپ کو پتہ ہے کہ جب مدینہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تو پہلے بدر کا واقعہ ہوا جس میں کفار کو بہت برے طریقے سے شکست ہوئی پھر وہ بدلہ لینے کے لیے انہوں نے احد کے مقابلہ کیا تو احد کے موقع پہ تھوڑا سا نقصان بھی ہوا اور یہ سارے حالات و واقعات بدر احد کے بھی اس سورت مبارکہ کے اندر بیان ہوں گے سورہ بقرہ میں بہت زیادہ جو بنی اسرائیل کا لفظ جب استعمال ہوتا تھا تو وہاں یہودی زیادہ مراد تھے اصل جو ٹاپک تھا وہ یہودیوں کا تھا لیکن ضمناً عیسائی بھی شامل ہوتے تھے جبکہ سورہ آل عمران میں عیسائیوں کا ذکر زیادہ ہوگا اصلاً انہی عیسائیوں کی بات ہو رہی ہوگی ضمناً جو ہے وہ یہودی بھی شامل ہوں گے یعنی سورہ آل عمران کا ٹاپک جو ہے وہ ہے عیسائی اب سورت کا نام ہے آل عمران اصل میں اس سورت کے آل عمران اصل میں موسیٰ علیہ السلام کے جو والد تھے ان کا نام بھی عمران تھا اور حضرت مریم علیہ السلام کے والد کا نام بھی عمران تھا تو بعض ائمہ میں اختلاف بھی ہے کہ یہ آل عمران جو نام ہے سورت کا یہ کس کے والد پہ ہے لیکن چونکہ اس سورت مبارکہ کے اندر عیسیٰ علیہ السلام کا بہت زیادہ ذکر پایا جائے گا مریم علیہ السلام کا بھی بہت زیادہ واقعہ وغیرہ بیان ہوگا اس لیے زیادہ راجح قول ہی ہے کہ یہ آل عمران جو سورت کا نام رکھا گیا ہے یہ حضرت مریم علیہ السلام کے والد محترم کے نام پہ رکھا گیا ہے اور ان کا جو ہے سورت کے اندر ذکر ہوگا پورا واقعہ بھی بیان ہوگا
سب سے پہلی آیت مبارکہ حروف مقطعات سے سٹارٹ ہو رہی ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ حروف مقطعات وہ حروف ہیں کہ اللہ رب العزت نے اپنی کسی حکمت کے تحت اللہ رب العزت نے ہمیں اس کا علم نہیں دیا۔ ان میں سے ایک حکمت یہ ہے کہ ہم یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ قرآن کریم کے وہ علوم جن کی ہمیں سمجھ آتی ہے، جتنی بات ہمارے ذہن میں ناقص ذہنوں میں بیٹھتی ہے، ہم اس پہ بھی ایمان و یقین رکھتے ہیں، اور وہ آیات جو متشابہ ہیں جن کے بارے میں ہمیں علم نہیں ہو پاتا، ہمیں صحیح سمجھ نہیں آتی، ہم ان پہ بھی یقین رکھتے ہیں۔ اور وہ حروف جن کے بارے میں ہم سمجھ ہی نہیں سکتے، بلکہ ہمارے آقا دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمیں ان کے بارے میں نہیں بتایا، یعنی حروف مقطعات، لیکن وہ ہمارے قرآن کریم کا حصہ ہیں، ہم ان پہ بھی یقین رکھتے ہیں۔ یہ یقین آزمانے کے لیے بھی اللہ رب العزت نے ان حروف کا معنی ہمیں نہیں بتایا، البتہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے ان کا معنی بتایا تھا۔ یوں کہا جاتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے درمیان یہ حروف مقطعات جو ہیں ان کا معنی راز ہے۔ پہلی ہی آیت مبارکہ بہت ہی خوبصورت ہے، جس میں اللہ پاک اپنے اوپر جو ایمان ہمارا ہے، جو سب سے ہماری بیس ہے ہمارے اسلام کی، یعنی ہم کیا پڑھ کے مسلمان ہوتے ہیں؟ لا الہ الا اللہ، تو وہ کلمہ اس کے اندر موجود ہے۔ کیوں ہم یہ کہتے ہیں لا الہ الا اللہ؟ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اللہ کی ذات ایسی ہے کہ وہ بالکل اکیلی ہے، اس کے ساتھ کوئی شریک ہے ہی نہیں۔ کیسے شریک نہیں ہے؟ نہ کوئی اس کی ذات کے اندر شریک ہے، نہ کوئی اس کی صفات کے اندر شریک ہے۔ اللہ کے سوا کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو ہر چیز کا علم رکھتا ہو، کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو ہر چیز پر دسترس رکھتا ہو، جو سب کچھ کر سکتا ہو۔ بہت ساری، یعنی اللہ پاک کی جتنی صفات ہیں، 99 نیم جو اللہ رب العزت کے ہیں، وہ ساری اللہ کی صفات ہیں۔ وہ صفات انسانوں کو بھی عطا ہوئی ہیں، انبیاء کو بھی عطا ہوئی ہیں، نبیوں کو عطا ہوئی ہیں، لیکن فرق یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی وہ صفات کامل ہیں، باقی سب کو جتنا اللہ پاک نے چاہا دیا۔ مثال کے طور پر اللہ پاک علیم ہے، اللہ ہر چیز کو جانتے ہیں، یہ علم جو اللہ پاک نے اپنے نبیوں کو بھی دیا، آقا دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دیا، لیکن کلی نے جتنا اللہ پاک نے چاہا، ہمیں بھی اللہ پاک نے اس میں سے حصہ عطا فرمایا ہے جتنا اللہ پاک نے چاہا۔ یعنی اللہ کی یہ صفات جتنی اللہ کی ہے نا، لا الہ الا ہوا، معبود وہی ہے، کوئی اور نہیں ہے، اور تمام صفات صرف اسی کی ہیں، جو کلی اور مکمل صفاتیں وہ صرف اس کی ہیں، وہ اور کسی کی نہیں ہو سکتی۔ اس لیے جس کے اندر ایسی صفات ہوں، معبود صرف وہی ہوتا ہے جس کی ہر صفت جو کامل ہو، یعنی وہ زندہ ہے تو ہمیشہ زندہ، ہم بھی تو زندہ ہے نا، ابھی ہم زندہ ہیں لیکن کچھ وقت کے لیے عیسیٰ علیہ السلام زندہ تھے، پھر کچھ وقت کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم زندہ تھے، کچھ وقت کے لیے، لیکن اللہ زندہ ہے، جیسے کہ آیا هو الحی، زندہ ہمیشہ کے لیے، اس کو کبھی موت نہیں آئے گی۔ تو یہ اصل میں ایک اور بات آپ ذہن میں رکھ لیں، اور یہ بات جو ہے سورۃ مبارکہ کے لگتا ہے کہ آخر تک جائے گی، وہ بات یہ ہے کہ ایک مرتبہ نجران سے، یمن کے اندر جو نجران ایک جگہ ہے، وہاں سے عیسائیوں کا ایک وفد جو نجران کے جو بادشاہ وغیرہ تھا اس نے تیار کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا۔ ان تک بھی بات پہنچ گئی تھی کہ محمد نے جو ہے وہ نبوت کا دعویٰ کیا ہے اور اللہ ایک ہے اور یہ ساری چیزیں۔ تو انہوں نے وہ 3 افراد جو اس میں بہت زیادہ تیز ذہین اور پڑھے لکھے اور باقی 60 افراد پہ مشتمل ایک وفد بھیجا، جس کے اندر ان لوگوں نے بڑی تیاری کر کے آئے مباحث اور بحث کرنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، کہ آج جو جیسے بحث کر کے انہیں، یعنی کہ ہم لاجواب کر دیں گے کہ ہماری عیسیٰ جو اللہ کے بیٹے ہیں اور یا تیسرے ہیں اور یہ ساری باتیں۔ تو جب وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو بحث مباحثہ ہوا، اس کے اندر ایک مباحلہ بھی ہوتا ہے۔ یہ سب سورۃ مبارکہ کے اندر بہت تفصیل کے ساتھ پڑھیں گے، لیکن آپ آیات کو پڑھتے ہوئے ہر آیت کے اندر تقریباً یہ بات ذکر چلے گی کہ ان نجران کے عیسائیوں نے یہ کہا تھا، اس کا جواب اللہ رب العزت نے ان الفاظ میں دیا۔ تو یہ سارا ساتھ ساتھ آپ اس واقعے کو لے کے چلیں گے کہ انہوں نے بحث کی، وہ کہنے لگے، وہ ان کا عقیدہ کیا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، تو اللہ پاک بتا رہے ہیں اللہ تو زندہ ہے، پھر عیسیٰ زندہ نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان سے یہی الفاظ فرمائے تھے کہ تم کہتے ہو کہ عیسیٰ خدا کا بیٹا ہے، بیٹا تو باپ کی مثل ہوتا ہے، دنیا میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جیسا باپ ہوتا ہے ویسا بہت زیادہ، یعنی کچھ نہ کچھ چیزیں چینج ہوتی ہیں لیکن ویسا ہی ہوتا ہے۔ مثلاً
فار ایگزامپل جانوروں میں سے جو ہیں جو فادر ہوتا ہے ویسا ہی اس کا بیٹا، انسانوں میں سے جو فادر ویسا ہی اس کا بیٹا، یعنی انسان ہیں، جن ہیں، کوئی بھی چرند پرند ہیں، یعنی کہ جو باپ ہوتا ہے اسی کی مثل اس کی اولاد ہوتی ہیں۔ تو اگر عیسیٰ علیہ السلام خدا کے بیٹا ہیں، اللہ کے بیٹا ہیں، تو پھر وہ بھی زندہ ہونے چاہیے تھے، وہ تو نہیں ہے۔ اللہ تو قائم رکھنے والا ہے پوری کائنات کو۔ عیسیٰ علیہ السلام نے بے شک بہت سارے معجزات ان کو عطا ہوئے تھے، لیکن دنیا کو تو کہیں قائم نہیں رکھا ہوا تھا۔ تو یہ ساری باتیں ان کے جواب میں اللہ پاک کی صفات اپنی بیان فرما رہے ہیں۔ پھر اللہ پاک فرماتے ہیں نزل علیک الکتاب بالحق، اللہ کون ہے؟ اللہ اپنی تعریف بیان فرما رہے ہیں۔ پہلی، وہ معبود ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ دوسری، وہ زندہ ہے، اس جیسا کوئی زندہ نہیں ہو سکتا، وہ قائم رکھنے والا ہے۔ پوری کی پوری کائنات، یہ آسمان گر کیوں نہیں پڑتا ہمارے اوپر؟ یہ زمین ہل کے ہم سب کو گرا کیوں نہیں دیتی؟ اس لیے کہ اللہ رب العزت نے اس کو قائم رکھا ہوا ہے۔ تو اللہ پاک نے ایک اور کیا کیا ہوا ہے، اس نے حضور صلی اللہ علیہ کا آپ پر، آقا دو جہاں سے اللہ پاک کہہ رہے ہیں آپ پر اللہ رب العزت نے حق کے ساتھ یہ کتاب نازل کی۔ حق کی کچھ ڈیفینیشن آپ تفسیر میں سن لیں گے، یعنی کہ یہ قرآن حق ہے اور اس کے ہمارے اوپر بہت سارے حقوق ہیں۔ تو یہ قرآن جو اللہ پاک نے حق کے ساتھ نازل کیا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر، اس کی کیا کیا صفات ہیں؟ اس پہلی صفت یہ ہے کہ مصدقا لما بین یدیہ، کہ یہ اپنے سے پہلی تمام کتب کی تصدیق کرتا ہے۔ دیکھیں قرآن کریم کے اندر موجود ہے کہ تورات تھی، موسیٰ علیہ السلام پہ نازل ہوئی، انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ نازل ہوئی، زبور حضرت داؤد علیہ السلام پہ نازل ہوئی، اور وہ ایسی تھی، ان کے اندر جو کیا تورات کے اندر کیا مسائل تھے اور اس کے احکامات زیادہ تھے، اور انجیل کے اندر جو نرمی محبت کے رویے زیادہ تھے، جو کچھ بھی سارا قرآن بیان فرماتا ہے۔ تو یہ تصدیق کرتا ہے قرآن، بتاتا ہے کہ وہ کتب اللہ کی تھی۔ وہ اور بات ہے کہ ساتھ یہ بھی قرآن اور نبی بتاتے ہیں کہ ان میں اب تحریف ہو چکی ہے، جو تورات زبور انجیل اب موجود ہیں، بائبل وغیرہ، وہ اب چینج ہو چکی ہیں، اب وہ ویسی نہیں رہی۔ یہ بات بھی ذہن میں رکھنی ہے۔ لیکن تصدیق کیا کرتا ہے کہ وہ کتب اللہ کی تھی، اور پھر فرمایا وَأَنزَلَ التَّوْرَاةَ وَالْإِنجِيلَ، اور اللہ رب العزت نے تورات اور انجیل نازل کی۔ فرق دیکھیے، نزلہ اتاری آپ پر، یعنی فردن فردن، وقتاً فوقتاً، 23 سال کے عرصے میں قرآن نازل ہوا۔ وَأَنزَلَ التَّوْرَاةَ وَالْإِنجِيلَ، تورات اور انجیل یہ فوراً اللہ رب العزت نے ایک ہی ٹائم میں اللہ پاک نے نازل فرمائی۔ تو فرمایا، اور دوسری بات، ایک اور بات دیکھیے کہ موسیٰ علیہ السلام کے تقریباً بہت زیادہ عرصے، تقریباً 1800 سال کے بعد عیسیٰ علیہ السلام آئے ہیں، لیکن وہی دعوت موسیٰ علیہ السلام دیتے ہیں کہ اللہ ایک ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اس کی عبادت کرنی ہے، کفر نہیں کرنا، شرک نہیں کرنا، جھوٹ نہیں بولنا، غیبت نہیں کرنی، یہ نہیں کرنا، وہ ایک ہی اصول، وہی باتیں موسیٰ علیہ السلام نے بتائی، وہی ہزاروں سال پہلے آدم علیہ السلام نے بتائی، وہی ہزاروں سال پہلے باتیں نوح علیہ السلام نے بتائی، اتنے سالوں کے بعد وہی باتیں عیسیٰ علیہ السلام نے بتائی، اور وہی آقا دو جہان ہے۔ یہ بات اللہ رب العزت بتا رہے ہیں کہ یہ انبیاء کے حق ہونے، ان کتابوں کے حق ہونے کی بہت بڑی دلیل یہ ہے کہ ان انبیاء کے درمیان میں گیپ بھی اتنا زیادہ تھا، اور وہ آج کے دور کی طرح نہیں تھا کہ ایک نے کمپیوٹر میں کوئی چیز سیو کر لی اور وہ 100 سال بعد بھی اس کو نکال آئی۔ وہاں ایک رابطہ ایسا منقطع ہوتا تھا کہ پچھلی امت کا کوئی بندہ تک نہیں بچتا تھا۔ اتنے 1800 سال میں تو کتنی نسلیں آگے چلی جاتی ہیں، کوئی نہیں ہے کہ اس نے محفوظ کر لیا اور اس کو بتا دیا۔ لیکن جب کسی کوئی نبی نئے آتے تو ان پہ اللہ تعالیٰ جب اپنا قرآن بیچتے، کتابیں بیچتے، نبی جبرائیل علیہ السلام کو بیچتے، ان سے کلام کرتے، پھر اللہ ان کو بتاتے تھے کہ پہلی کتب میں یہ ہے۔ ادروائز کوئی نبی کسی دوسرے کو، کچھ نبی ایسے تھے وقت فوری ایک کے بعد دوسرے تیسرے وہ تو باتیں لیکن زیادہ انبیاء کا گیپ بہت زیادہ تھا، تو سارے ایک ہی بات کہہ رہے تھے۔ تو یہ دلیل تھی اس بات کی کہ تمام انبیاء برحق ہیں، یہ تمام کتب حق پر ہیں۔ تو اللہ رب العزت ہمیں یہی بتا رہے ہیں کہ ہم نے اس قرآن کو جو کہ حق ہے، اس کی حفاظت کرنی ہے، اس کو سمجھنا ہے، اس پہ عمل کرنا ہے۔ اور اللہ رب العزت اپنے بارے میں بتا رہے ہیں کہ اللہ ازل سے تھے اور ابد تک رہیں گے، اللہ کو کبھی موت نہیں آئے گی، پوری کائنات کے محافظ اور نگران اللہ کی ذات ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام خدا کے بیٹے نہیں ہیں، اگر ہوتے تو ان کو موت آتی۔ جبکہ عیسائی تو یہ بھی کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام تو پھانسی پہ چڑھ گئے تھے، قربانی دے کے اللہ کے پاس پہنچ بھی چکے ہیں، تو پھر وہ کیسے بیٹے تھے کہ رب خود تو ہمیشہ زندہ ہے تو اپنے بیٹے کو موت دے دی؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔
بہرحال اللہ رب العزت سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، یہ جو آیت ہے اس کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس کے اندر اسم اعظم ہے، یعنی اس کو پڑھ کر دعا کی جائے تو قبول ہوتی ہے۔ اور میری پیاری بہنوں، رب کریم کا کلام سنتے ہوئے پڑھتے ہوئے جہاں جو چیز لگے، یعنی قیامت کا ذکر ہے، جنت کا ذکر ہے، اگر ہم جنت مانگ لیں، جہنم کا ذکر ہے ہم پناہ مانگ لیں، کہ کوئی خود کچھ چیز یاد آتی ہے، اپنی پریشانی یاد آتی ہے، تلاوت کے دوران رب کریم سے مانگ لیں تو رب ہمیں دے دیں گے۔ پورا قرآن ہی اسم اعظم ہے، اس لیے وظائف کے پیچھے پڑھنے کے بجائے ہمیں چاہیے کہ رب کے اس کلام کو پڑھتے ہوئے اپنے رب سے خود اپنے لیے مانگیں۔ کیا رب ہمارا نہیں ہے؟ ہم ہر وقت دوسروں کو کہتے ہیں، رب ہم سب کا ہے، ہم سب نے اپنے رب سے مانگنا ہے، کیونکہ ہم تو اپنے رب کے کلام کو پڑھ رہے ہیں، ہم تو رب کے بہت قریب آنے کی کوشش کر رہے ہیں، ہم تو رب کے دوست بننے جا رہے ہیں۔ اللہ رب العزت اپنے کلام کو صحیح سمجھنے کی، سمجھانے کی اور بولنے کہنے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔